बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक दफ़ा एक यहूदी ने हज़रत अली से पूछा कि हमेशा एक अच्छे इंसान के साथ बुरा क्यों होता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा गया कि अच्छे इंसान को हमेशा अच्छाई के बदले में रुसवाई क्यों मिलती है, खुशहाली की बजाय गुर्बत तंगदस्ती क्यों मिलती है, खुशियों की बजाय गम क्यों मिलते हैं, सदका और खैरात देने के बावजूद परेशानियाँ क्यों घेरे रखती हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उस यहूदी को फरमाया कि सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, तुम में बेहतरीन शख्स वो है जिससे खैर की उम्मीद रखी जाए और जिसके शर से बेखौफ रहा जाए, और तुम में से बुरा शख्स वो है जिससे खैर और भलाई की कोई उम्मीद न रखी जाए और जिसके शर से हमेशा खौफ रहे। इस हदीस मुबारक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसे मोतबर शख्स का तारुफ करवाया है कि जिसके अखलाक बुलंद हों, उसका मामला इंसानों के साथ हमेशा अच्छा होता है, तजर्बात और मुशाहिदात की रोशनी में लोगों को यकीन हो जाए कि इसका हर कौल व अमल इंसानों की भलाई, उनकी इज़्ज़त व आबरू, जान माल और इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ पर मबनी है, और लोगों का किसी से खैर की उम्मीद कायम हो जाना और उसके शर से बचने का यकीन कर लेना उसके बेहतरीन इंसान होने की सबसे बड़ी दलील है। ऐसा शख्स ख़ुद भी ज़हनी लिहाज से पुरसकून रहता है और माशरे की बेहतरी के लिए अच्छी मिसाल बनता है। उम्दा इंसानी औसाफ ही हैं जो उसको इंसानों में मोतबर कर देता है। बद अखलाक लोगों को अपना रवैया बदलने पर आमादा करता है। ऐसे लोग माशरे में गनीमत होते हैं और अपने किरदार और अमल से अपने इर्द गिर्द के लोगों को एक अच्छे इंसान के पहचान का खामोश पैगाम देते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्दा अखलाक ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम इंसानों में मुअज़्ज़ज़ बनाकर आपको रहमतुल्लिल आलमीन का मुस्तहिक करार दिलवाता है। कुरान करीम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार और अमल की जो सबसे बड़ी सनद दी, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक का बहुत बुलंद होना है। इसी बिना पर दोस्त दुश्मन सभी आपके हुस्न अखलाक से मुतासिर थे। हदीस मुबारक में शरपसंद लोगों के बारे में नापसंदीदगी की तंबीह एक दुरुस्त किरदार और अमल की राह उतारी है। हमारे माशरे में नुकसान पहुँचाने का मर्ज़ इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर रिवाज पा चुका है। ऐसे में ज़रूरत यह है कि माशरे में बासिलायत और बाअखलाक अच्छे रुझानात रखने वाले लोगों को इकट्ठा किया जाए। उनकी तालीम और तरबियत के ज़रिए से माशरे में उस सोच को आम किया जाए कि पूरे माशरे में ऐसे अखलाक को गालिब आना चाहिए और वो एक अवामी ज़ुबान बनकर कौम की हालत को बदल दें। ज़िंदगी में मुशाहिदात और तजर्बात अहम बातों और यादों का पता देते हैं। कभी ऐसा भी होता है कि किए गए अमाल वक्त के धारे में बहते चले जाते हैं। अगर चिराग गुल होते हैं तो यादों के चिराग रोशन भी होते हैं। याद करने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ अल्फाज और जुमले बाकी रह जाते हैं, या फिर वही यादों के चिराग जो अच्छे अमाल करता है फलाह पाता है। अगर एक बुराई करेगा तो बुराई करता चला जाएगा। इंसान के नेक अमाल सीलाब का रुख मोड़ देते हैं, आंधी और तूफ़ान भी कुछ नहीं कर पाते। अच्छा इंसान सिफर की तरह होता है जिसकी अपनी कोई कीमत नहीं होती, और वह जिसके साथ जुड़ जाए उसकी कीमत 10 गुना बढ़ा देता है। अपने किरदार को जितना अच्छा कर सकते हो कर लो, क्योंकि मौत हर इंसान को आनी है, मगर अच्छे किरदार वाले इंसान हमेशा लोगों के दिलों में ज़िंदा रहते हैं, वरना अच्छी बातें तो दीवारों पर भी इम्दा लिखी होती हैं। अच्छे और शरीफ इंसान की पहचान ये है कि जब कोई उसके साथ सख्ती करे तो वह नरमी से पेश आता है, जब उससे कोई नरमी करे तो और नरम हो जाता है। अच्छा इंसान किसी का दिया हुआ दुख भुला देता है, मगर दी हुई मोहब्बत और शफ़क़त कभी नहीं भुलाता। कोई भी शख्स अल्फाज का चुनाव अपने ज़र्फ़ के मुताबिक करता है। जैसा ज़र्फ़ होता है वैसे ही उसके अंदर से अल्फाज निकलते हैं। अल्फाज और ज़र्फ़ सिर्फ 2 चीज़ों का पता देते हैं, तरबियत का और नीयत का। छोटे ज़र्फ़ के आदमी को बड़ा ओहदा और रुतबा मिल जाए तो वह आदमी अपने आप से बाहर हो जाता है। हर इंसान में खैर भी है और शर भी। इंसान को खैर को ज़ाहिर करना चाहिए ताकि वह अच्छा इंसान बन सके। अच्छा आदमी जब बात करता है तो उसकी बात में वज़न होता है। अगर वो गुफ्तगू कर रहा है तो उसकी बात की अहमियत होगी। दलाइल से बात करे तो अहमियत बढ़ जाएगी। वो अपनी बात करने में जिस कदर दलाइल देगा उसी कदर उसकी बात की अहमियत होगी। शीशे पर रेत मिट्टी लग जाने से कपड़ा लगाकर साफ़ करें तो वह शफाफ हो जाता है, लेकिन कपड़े को साफ़ करने के लिए साबुन और पानी का इस्तेमाल लाजमी है। कपड़ा अगर साबुन पानी से ना धोए तो साफ़ नहीं होगा। अगर सोने में खोट है तो वह पानी या साबुन से नहीं निकलेगी, उसके लिए आग में सोने को पिघलाना होगा। सोने के पिघलने के बाद ही उसमें जो मिलावट होगी वो अलग हो जाती है। खोट दूर करने के लिए आग की ज़रूरत पड़ती है। इंसान के अंदर की खोट निकालने के लिए 2 तरीके हैं, इंसान बुराइयों से दूर रहे और नेक ज़िंदगी गुजारे। नाज़रीन, कचरे में फेंकी गई रोटियाँ यही बयान करती हैं कि इंसान पेट भरते वक्त अपनी औकात और अपने रब को भूल जाता है। जो इंसान दूसरों को इज़्ज़त देता है असल में वो खुद इज़्ज़तदार होता है,
کیونکہ انسان دوسروں کو وہی کچھ دیتا ہے جو اس کے پاس ہوتا ہے۔ انسان خود عظیم نہیں، اس کا کردار عظیم ہوتا ہے۔ اچھے انسان کی سب سے پہلی اور سب سے آخری نشانی یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کو بھی عزت دیتا ہے جیسے کسی قسم کے فائدے یا مفاد کی توقع نہیں ہوتی۔ بڑا اور باکردار انسان وہ ہے جس کی محفل میں کوئی خود کو چھوٹا نہ سمجھے۔ اچھا قیمتی لباس انسان کی پہچان نہیں بلکہ اچھا اخلاق اس کا ایمان ہے۔ برائی کسی بھی روپ میں ہو وہ برائی ہی ہوتی ہے۔ برائیوں سے دور ہوتے جائیں، معافی کے قریب ہوتے جائیں۔ برائی خواہ کتنی خوبصورت کیوں نہ ہو، وہ نیک اعمال صالحین کے لیے نہیں بدصورت ہے۔ ہمیں کبھی بھی وہ کام نہیں کرنا چاہیے جسے ہم کرنا نہ چاہیں۔ ایسا کرنے سے ہم اپنی زندگی میں وہ کر پائیں گے جو ہم کرنا چاہتے ہیں۔ اگر زندگی میں خوش رہنا ہے تو وہ دو چیزیں بھول جائیں، برا سلوک جو کسی نے کیا اور اچھا عمل جو ہم نے کسی کے ساتھ کیا۔ چار چیزوں کا ہمیشہ سنبھالیں: نماز میں دل کو، تنہائی میں سوچ کو، محفل میں زبان کو، راستے میں نگاہ کو۔ زندگی خود بخود سنبھل جائے گی۔ ایک مرتبہ ایک مینا نے چڑیا سے پوچھا، انسان ہر وقت دکھی اور پریشان کیوں رہتا ہے؟ چڑیا نے سوچ کر کہا، شاید انسان کو اللہ پر کامل یقین نہیں، اس لیے وہ پریشان، دکھی اور افسردہ رہتا ہے۔ جن کا اللہ تعالیٰ پر کامل یقین ہوتا ہے وہ ہماری طرح پرسکون اور مطمئن زندگی گزارتے ہیں۔ زمین اور اہل زمین کے درمیان بکھری ہوئی اچھی باتوں اور عادتوں کو ایسے چنیں جیسے پرندے اپنی زندگی کے لیے رزق چنتے ہیں۔ تین چیزیں ذلیل کرتی ہیں: چوری، چغلی اور جھوٹی ہوئی چیزیں۔ تین چیزیں ہمیشہ پاک رکھو: لباس، جسم اور خیالات۔ تین باتیں ہمیشہ یاد رکھو: موت، احسان اور نصیحت۔ تین چیزیں قابو میں رکھو: زبان، نفس اور غصہ۔ اس لیے اچھا انسان بننے کی کوشش کریں۔ اچھے انسان کے ساتھ ہمیشہ برا کیوں ہوتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک خوبصورت قول ہے کہ تم کسی کے ساتھ بھلائی کرو اور تم اس کا بدلہ برائی کی صورت میں ملے تو سمجھ لینا کہ اللہ کے ہاں تمہارے کی گئی بھلائی اور نیکی قبول ہو گئی ہے۔ حضرت علی سے کسی نے پوچھا، یا علی انسان کب برا بنتا ہے؟ آپ نے فرمایا، بہت ہی خوبصورت جواب دیا۔ فرمایا، جب وہ اپنے آپ کو دوسرے سے اچھا سمجھنے لگتا ہے تو پھر وہ انسان برا بننا شروع ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اچھے انسان کے ساتھ ہمیشہ برا کیوں ہوتا ہے؟ اچھائی کے بدلے میں اسے ہمیشہ رسوائی کیوں ملتی ہے؟ خوشحالی کے بجائے غربت، تنگ دستی کیوں ملتی ہے؟ صحت کے بجائے بیماری کیوں ملتی ہیں؟ خوشیوں کے بجائے دکھ، درد اور غم کیوں ملتے ہیں؟ نیک اور اعمال صالحہ کے باوجود، صدقہ و خیرات کے باوجود، اچھے اخلاق کے باوجود اسے پریشانیاں اور مصیبتیں کیوں گھیرے رکھتی ہیں؟ حالانکہ وہ انتہائی شریف اور نمازی پرہیزی انسان ہوتا ہے۔ جب ایک اچھے انسان کے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا ہے تو معاشرے میں موجود سب لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسے اپنے کیے کی سزا مل رہی ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سب سے اچھے وہ ہیں جن کے اخلاق سب سے اچھے ہیں۔ رسول اکرم پر جب سب سے پہلے وہی نازل ہوئی تو آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، مجھے کچھ اور دیجیے، مجھے ڈر لگتا ہے کہ مجھے کچھ ہو نہ جائے۔ تو وہ کہتے ہیں، اللہ کی قسم، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، اس لیے کہ آپ رشتہ داری کو جوڑتے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ کمزور کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، مطلب کہ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، جو مصیبت میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں، لوگوں سے سچ بولتے ہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ یہ سب اچھی عادات ہیں جن کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اچھے انسان کی یہ خوبی ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ سچ بولتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، غریب انسان پر ہاتھ نہیں اٹھاتا اور نہ ہی اس کی تذلیل کرتا ہے۔ اچھے انسان کی یہ بھی خوبی ہوتی ہے کہ وہ کبھی بھی دوسروں کو اپنے سے کمتر نہیں سمجھتا۔ اچھا انسان لڑائی جھگڑوں کو پسند نہیں کرتا، وہ دوسروں کو کبھی گالی نہیں دیتا۔ اچھے انسان کی سب سے بڑی خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا۔ اچھا انسان ہمیشہ وہ کام کرتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی کی خوشنودی ہو۔ اچھے انسان کی سب سے پہلی اور سب سے آخری نشانی ہے کہ ان لوگوں کی بھی عزت کرتا ہے جس سے اسے کسی قسم کے فائدے یا مفاد کی توقع نہیں ہوتی۔ حضرت علی نے فرمایا، انسان کو اچھی سوچ پر وہ انعام ملتا ہے جو اسے اچھے اعمال پر بھی نہیں ملتا، کیونکہ سوچ میں دکھاوا نہیں ہوتا۔ ناظرین، آپ نے کبھی یہ نہیں سنا ہوگا کہ انسان کو عاجزی لے ڈوبی ہے، انسان کو ہمیشہ اس کا تکبر ہی لے ڈوبتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، مشکلات ہمیشہ بہترین لوگوں کے حصے میں آتی ہیں، کیونکہ وہ اس کے بہترین طریقے سے انجام دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اگر کوئی آپ کا دل دکھائے، کوئی آپ کو اچھائیوں کے باوجود آپ کے ساتھ برا کرے تو اسے معاف کر دیا کرو۔ بزرگ فرمایا کرتے ہیں کہ اچھے لوگوں کو ٹھوکر مارو گے تو وہ ٹوٹیں گے نہیں، پھسل کر تمہاری زندگی سے دور چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے۔ زندگی میں کبھی کوئی تمہیں چوک میں لٹکا دے تب بھی اطمینان رکھنا، کیونکہ عزت اور ذلت، زندگی اور موت صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ اتنے بھی خشک نہ بنو کہ تم توڑ دیے جاؤ، اور اتنے نرم بھی نہ بنو کہ نچوڑ دیے جاؤ۔
اللہ تعالیٰ ہمیشہ انسان کا وہ شے عطا کرتا ہے جو اس کے لیے بہترین ہوتی ہے، مگر ناشکرہ انسان وہ فائدہ دیکھنے سے قاصر رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں جس سے محبت کرتا ہوں اس سے جدا کر دیا جاتا ہوں، کبھی بیماری سے، کبھی عداوت سے، کبھی موت سے، ہر قیمت پر ان سے جدا کر دیا جاتا ہوں۔ اے نادان، تو وہ خوش قسمت ہے کہ حقیقت میں اللہ تجھے اپنے لیے چاہتا ہے اور تو غیر کام بجا لاتا ہے۔ غیر کے پیچھے بھاگے گا تو اللہ تجھے اس کے ہاتھوں توڑ دے گا، رسوا کر دے گا، اور جب تو اللہ کا ہو جائے گا تو سارے مخلوق تیرے قدموں میں لا کر رکھ دے گا۔ تیری رشتہ داری، تیری محبتیں، تیری آسائشیں لوٹا دی جائیں گی، تیری دولت واپس لوٹا دی جائے گی۔ جب تک تو غیروں سے محبت کرے گا تو تجھے تکلیف ملے گی۔ بے شک ہر محبت دکھ دیتی ہے سوائے اللہ کی محبت کے۔ ناظرین، سچے انسان میں پھر ایک برائی ہوتی ہے، وہ یہ کہ سب کو اچھا سمجھ لیتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، کوئی کسی سے نہ ڈرے سوائے خدا کے، اور نہ کوئی کسی سے امید رکھے سوائے اللہ کے۔ کسی کی راہ میں ناحق مشکلات پیدا کرنے سے پہلے سوچ لے کہ آپ اس کی تو صرف دنیا خراب کر رہے ہیں لیکن اپنی آخرت تباہ کر رہے ہیں۔ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش ہوا اور کہنے لگا، یا علی، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے زمین پر ہزاروں نعمتیں انسانوں کے لیے پیدا کی ہیں، تو یہ دکھ، تکالیف، بیماریاں، پریشانیاں اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کی ہیں؟ تو حضرت علی نے فرمایا، اے اللہ کے بندے، شکر کرے کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت دکھ ہے۔ تو وہ شخص کہنے لگا، یا علی، دکھ بھی کوئی نعمت ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا، اے شخص، دکھ انسانوں کو مضبوط بناتا ہے، خوشیاں انسان کو کمزور کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس انسان کو نوازنا چاہتا ہے تو پہلے اسے دکھ دے کر مضبوط کرتا ہے، تاکہ وہ مضبوط بن کر اتنا سیکھ لے کہ وہ اپنی منزل تک پہنچ سکے۔ یاد رکھنا، دکھ آپ کو سکھانے کے لیے آتا ہے۔ جب تم اس دکھ سے سیکھ لو گے جو تمہیں سکھانا چاہتا ہے تو تمہارا دکھ خود بخود خوشی میں بدل جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں ہر دکھ درد سے محفوظ رکھے اور ہمیں صبر و شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والے اس طرح کی معلوماتی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ تو ناظرین، اگلے ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔